ضبط کے باوجود اس کے لبوں سے آہیں نکلی تھیں، پلکوں کی بار توڑتے آنسو گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ تم ایک شفاق اور بے حس لڑکی ہو۔ تم نے مارا ہے ولید کو۔ فدا کی سخت آواز آج پھر اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تب کتنی اذیت محسوس کی تھی اس نے، اور آج اب وہ کس طرح خود سے نظریں ملاتی۔ صحیح تو کہا تھا فدا حسین نے، ولید شاہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے مارنے والی وہ خود ہی تو تھی۔ اسی نے تو مارا تھا ولید کو، اس طرح کہ آج وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ جو چند لمحے سے دو کौड़ी کا کر گیا تھا، وہ بھلا ولید شاہ کب تھا؟ نہیں، وہ ولید نہیں تھا۔ زہرا گھٹنوں میں منہ چھپاتے ہوئے سسک اٹھی۔ تم نے اس کی عزت کا گلا گھونٹ دیا۔ اچھا ہوا وہ مر گیا۔ فدا کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے آج دوسری بار اس کے دل میں چھید کر ڈالے تھے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زہرا نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں 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 سننا مجھے، وہ روتے روتے چلائی، لیکن فدا کی آواز خاموش نہیں ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی کہ جس دن تم بڑے دھڑلے سے مجھ سے محبت بھرے شکوے کر رہی تھی، وہ اس دن اس پل کال پر موجود تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بال نوچتی وہ آسمان کی جانب چہرہ کرتی روتے ہوئے چلائی، لیکن اس کی چیخیں بیرونی صحن میں ابھرتے تعصب بھرے جملوں کی ادائیگی کرتے محلے داروں تک نہ پہنچی تھیں۔ مائی کرما پولیس والوں کو نوشہر و فیروز کے مرکز میں کھڑی اس بلند و بالا حویلی کا پتہ بتا رہی تھیں، جہاں مرنے والے ان دونوں نفوس کے اقربا رہائش پذیر تھے۔ آسمان کے سینے پر چمکتا سورج اپنی تیز روشنی سے لغاری فارم ہاؤس کو روشن کیے دے رہا تھا۔ فضا میں ہوا کی عدم موجودگی کے باعث درختوں کے پتے ساکت سے تھے۔ رات کے برعکس دن کا موسم کچھ گرم سا تھا۔ ایسے میں سورج کی حدت سے بے نیاز و آرام دہ بیہٹ پر محو استراحت تھی۔ کھڑکیوں پر گرے بھاری پردوں کے باعث دن کی روشنی سردار بدر لغاری کے لیے مختص اس کمرے میں آنے سے گریز کر رہی تھی، جہاں رات سے وہ آرام فرما تھی۔ کمرے میں پھیلی اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے حواس پرسکون کر رکھے تھے۔ کمبل اوڑھے وہ گہری نیند میں اتری پرسکون نظر آ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا، مضبوط چال چلتا وہ اپنے بیڈ کے قریب آیا، جہاں گزشتہ رات سے علیشا نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ کمبل میں چھپے اس کے پورے وجود میں سے جو دلکش نظارہ اسے دیکھنے کو ملا تھا، وہ اس کی بند آنکھوں کا تھا۔ گھنیری پلکیں عارضوں پر چپکی اس کی گہری نیند کا پتہ دے رہی تھیں۔ اطراف میں بکھرے اخروٹی بال اس کے منہ زور سلاب کا منظر پیش کر رہے تھے، جو سردار بدر لغاری جیسے مرد کے بھی قدم زمین سے اکھیڑ دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے گہری نگاہوں سے اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کی سیاہی میں چمکتی شدت پرزور احتجاج کرنے لگی۔ سختی سے لب بھینچے وہ بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی یا علیشا کی حساسیت کہ کچھ ہی دیر میں وہ کسمسائی تھی۔ بدر ہنوز پرسکون سا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو کمبل چہرے سے ہٹاتی انگڑائی لیتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مارننگ، بدر نے شان بے نیازی سے اسے مخاطب کیا تو اس کی بھاری آواز سن کر علیشا نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتی وہ سرد سے اٹھ کر بیٹھی۔ ایسا کرنے سے وجود میں ٹیسے سی اٹھی تھی۔ گزشتہ رات کا منظر تیزی سے اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ بدر کو نظر انداز کرتے اس نے دکھتے بازوں کو حرکت دیتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ مجھے کراچی جانا ہے۔ اسے دیکھے بغیر سامنے کھلے دروازے کو دیکھتی وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولتے ہوئے، تمہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس کے گلابی چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے وہ جتانے والے انداز میں بولا تو علیشا نے گردن موڑ کر خوخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھی یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں۔ نفرت سے اسے دیکھتی وہ چلائی۔ بدر کے چہرے پر ایک سکون کی سی کیفیت تھی۔ جو سلوک آپ نے رات میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ کمبل پیچھے جھٹک کر وہ دوسری طرف سے بیڈ سے نیچے اترتی درشتگی سے بولی، یہ میرے لیے حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ ایک رات گزار لیں وہ مجھے تاعمر یاد رکھتے ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، جبکہ گزشتہ رات فقط ایک رات کا جو مطلب سمجھ لینے کے بعد اس کی عزت افزائی ہوئی تھی، اسے یاد کر کے علیشا کا خون کھول اٹھا تھا۔ آپ اس کی طرف دیکھتی وہ کچھ بولنے کی کوشش میں رک گئی۔ مقابل کی آنکھیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر چلتے ہیں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تو علیشا گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے چینی سے کندھوں پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اس شخص کے سامنے اپنی فطرت کے مطابق بات نہیں کر پاتی تھی۔ بلا شبہ دنیا میں سردار بدر لغاری وہ پہلا شخص تھا جس کے سامنے وہ خود کو کمزور محسوس کیا کرتی تھی، جس کی آنکھوں کی رنگت اسے بے بس کر دیتی تھی۔ علیشا نے آنکھیں میچ کر ایک لمبا سانس لیا، پھر تھکے قدم اٹھاتی واش روم میں جا گھسی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا وہ مدھم افسردہ سے لہجے میں بولا تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹے سیدھے سید ذوالفقار عالم شاہ دھیرے سے مسکرائے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، سارے قصور میرے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کا اداس چہرہ
نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ کمزور سی آواز میں بولے تھے، آپ جتنے بھی قصوروار سہی، میں آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا دادا۔ نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتا وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا تو سید ذوالفقار عالم شاہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ واپسی کا سفر تکلیف دیتا ہے، لیکن جس سفر کی شروعات ایک بار ہو جائے تو پھر اس کی واپسی خود بخود طے ہو جاتی ہے۔ عالم جو روح اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس بھی جانا ہے، بس کچھ لوگ یہاں آ کر اللہ کی عطا کردہ طاقت کے نشے میں اس طرح سے چور ہو جاتے ہیں کہ واپسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رنجیدگی سے پر لہجے میں بولتے ہوئے ان کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اعتراف جرم کیا تھا۔ آنکھ سے آنسو نکل کر سفید داڑھی میں جذب ہوتے چلے گئے۔ عالم نے بے اختیار ان کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگایا تھا۔ مجھے مزید اذیت نہ دے، خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ اللہ نے بخشش کا در گناہ گاروں کے لیے ہی تو کھلا رکھا ہے۔ آپ تو پھر 5 وقت اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں دادا، وہ کیوں کر آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا وہ اس پل اذیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کے سوال پر انہوں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی نرم گرفت سے کھینچ دیا۔ وہ نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا کہتے ہوئے ان کی آواز میں کپکپاہٹ اتر آئی۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے دادا۔ عالم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے وہ نہ بتاؤ جو مجھے معلوم ہے عالم، مجھ سے وہ سب پوچھو جو تمہیں معلوم نہیں۔ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے انہوں نے تکلیف زدہ آواز میں کہا، اور کچھ باقی ہے؟ پوچھتے ہوئے عالم کی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ وہ سب کچھ باقی ہے جسے اگر یاد کروں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے ہوئے انہوں نے پل بھر کو وقفہ لیا۔ کچھ گناہوں کی ندامت اتنی پرشدت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ پاتے۔ ایسا گناہ جن کا احساس ندامت انسان کے لبوں سے بخشش کی دعا نکلنے ہی نہیں دیتا۔ معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار۔ ضمیر چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم بخشش کے نہیں سزا کے حقدار ہو۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولتے وہ بچوں کے سے انداز میں رو دیے۔ انہیں روتا دیکھ کر عالم کے دل نے شدید تکلیف محسوس کی تھی۔ میرا ضمیر اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، بخشش کا حقدار نہیں ہوں میں، ہرگز نہیں ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ عالم کی آنکھوں نے چپکے سے ایک آنسو بہایا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ نم پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں تم کر سکتے ہو، انہوں نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ عالم سوالیہ نظروں سے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم مرحا کو اس کی اصلیت نہیں بتاؤ گے، میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے گزارش کرنے والے انداز میں کہا تو عالم نے اپنے لب سختی سے بھینچ دیے۔ اس کا دل مرحا کی محبت میں سسک اٹھا تھا۔ یہ مشکل ہے۔ عالم کے لب بمشکل ہلے تھے۔ میں سچ جانتے بوجھتے اسے بے نام و نشان زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا دادا۔ عالم نے نظریں جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ وہ ہمیشہ ایسے زندگی نہیں گزارے گی عالم۔ ولید تو مرحا کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور جس دن فدا اور حدیبہ کی میت اس حویلی کے دریچے میں لا کر رکھی گئی تھی، اس سے اگلے دن ہی میں نے زہرا کا اتا پتہ معلوم کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تھے، لیکن جانے وہ اپنی ماں کو لے کر کہاں چلی گئی کہ میرے آدمی اس کی خاک بھی نہ پا سکے۔ اب اس کو نام صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے اور وہ تم ہو۔ میں بہت جلد اسے تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عزت کی زندگی گزارے گی انشاءاللہ۔ سید ذوالفقار عالم شاہ نے قدرے تفصیل سے اپنا موقف اس پر واضح کیا۔ اور اگر اسے ماضی پتہ چل گیا تو؟ عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اسے ماضی؟ ماضی تم اور میں جانتے ہیں یا پھر وہ جو ماضی میں مر چکے ہیں؟ نہ ہی ولید قبر سے اٹھ کر مرحا کو کچھ بتائے گا اور نہ ہی زہرا آسمان سے ٹپک کر اسے کچھ بتائے گی۔ خوفزدہ انداز میں کہتے ہوئے وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے ولید شاہ کو قبر میں کبھی دفنایا ہی نہیں تھا۔ انہیں تو اس کی لاش دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ماضی بیت چکا ہے عالم، اسے نہ تم تبدیل کر سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس بھیانک ماضی کو چھپا لیا جائے، کیونکہ اسے عیاں کر دینا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ مستقبل کی تباہ کاریوں سے انجان وہ اپنی طرف سے احتیاط برتنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انجان تو عالم بھی تھا، ورنہ شاید وہ خود کو وہ کہنے سے روک لیتا جو وہ کہنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اس کی شناخت سے انجان رکھوں گا۔ میں یہ کروں گا کیونکہ میں آپ کو اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔
عالم نے ہارے ہوئے انداز میں ان سے وعدہ کیا تھا، تبھی ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے وقار عالم شاہ اندر داخل ہو گئے۔ السلام علیکم بابا سرکار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عالم پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے وہ نرم لہجے میں ان سے دریافت کر رہے تھے۔ الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ، منصب سے بات ہوئی؟ وہ کب آ رہا ہے؟ سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آہستگی سے بولے، جیا کی بات ہوئی ہے، اس ویکینڈ آ جائے گا وہ، وقار عالم شاہ نے مدھم آواز میں کہا۔ عالم سید ذوالفقار عالم شاہ کی پشت پر کشن لگاتا بیٹھنے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ وہ آ جائے تو اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لو، میں اب اپنے پوتوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نظر عالم پر ڈالتے ہوئے انہوں نے بظاہر وقار عالم شاہ سے بات کی تھی۔ میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مسکرا کر کہتے ہوئے عالم ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اجازت ملنے پر کمرے سے نکل گیا۔ آپ کا پوتا نہ تو اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے اور نہ ہی خوشیاں، وقار عالم شاہ نے دل میں سوچا، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ بظاہر مسکرا کر بولے تھے۔ وہ آ جائے تو پھر اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں، انہوں نے کہا تو سید ذوالفقار عالم شاہ پرسکون سے ہو گئے۔ لاڑکانہ سے جو مرید آئے تھے، ان سے ملاقات کر لی تم نے؟ وہ دوسرے موضوع کی طرف آتے ان سے سوال کرنے لگے تو وقار عالم شاہ نے انہیں جواب دینے لگے۔ میں ایک بدتمیز انسان ہوں اور بدتمیزی کرنا مجھے پسند ہے، لیکن بدتمیزی سہنا میری سرشست میں شامل نہیں ہے۔ علیشا چوہان بھویں اچکائے ناک چڑھا کر آواز کو بھاری کرنے کی ناکام کوشش کرتی، وہ منہ بنا کر بدڑ کی نقل اتار رہی تھی۔ اس کی بات پر ان تینوں کا قہقہ پڑا تھا۔ ہاں تو تم نے اسے بدتمیز کہا ہی کیوں تھا؟ اپنی ہنسی روکتے ہوئے راہمہ نے پوچھا۔ ہاں تو اس نے میری کلائی پکڑی ہی کیوں تھی؟ نہ وہ ایسا کرتا، نہ میں اسے بدتمیز کہتی۔ آنکھوں میں اشتیاق سموئے سارا نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر علیشا کی آنکھوں میں 2 گھنٹے پہلے کا منظر گھوم گیا، جب ہاسٹل کی عمارت نظر آتے ہی اس نے بدر کی گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تھی، اپنی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے۔ جیسے ہی اس نے باہر نکلنا چاہا، اپنی کلائی کو اس کی مضبوط گرفت میں پایا، علیشا نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا اس کی جانب دیکھتی مدھم لہجے میں غرائی، میں ایک بدتمیز انسان ہوں اور بدتمیزی کرنا مجھے پسند ہے، لیکن بدتمیزی سہنا میری سرشست میں شامل نہیں ہے۔ علیشا چوہان اس کی کلائی چھوڑے بغیر وہ مکمل سنجیدگی سے بولا تو علیشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پوچھنا پڑا تھا۔ تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بے تاثر نگاہوں سے علیشا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مخصوص باروب لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر علیشا کی بھویں تن گئی۔ ریئلی؟ کیا ان زخموں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں، یا پھر گزشتہ رات کے لیے جس میں آپ نے مجھے اس بھوت بنگلے نما فارم ہاؤس میں یرغمال بنا لیا تھا؟ ناگوار نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ تلخی سے گویا ہوئی، لہجہ ہنوز مدھم ہی تھا۔ میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی، کبھی کسی کو اپنا بیڈ روم شیئر نہیں کیا، اور کبھی کسی کا ڈرائیور بھی نہیں بنا۔ یہ تینوں کام زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے تمہاری وجہ سے کرنے پڑے ہیں۔ تمہیں اس سب کے لیے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آہستگی سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سختی ہلکورے لے رہی تھی۔ اگر نہ کرنا چاہوں تو؟ بازو لپیٹتے ہوئے علیشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کچھ پل یوں ہی سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر چہرے کا رخ موڑتا سیدھا ہو گیا۔ گو، یک لفظی جواب دے کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ علیشا نے کچھ حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ آئی سیڈ گو، اسے وہیں جمے دیکھ کر اس بار وہ درشت لہجے میں بولا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اس کے اترتے ہی وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ علیشا نے کچھ الجھن امیز نگاہوں سے دور ہوتی گاڑی کو دیکھا، پھر دل ہی دل میں اسے القابات سے نوازتی ہاسٹل چلی آئی۔ اس کے واپس آ جانے کی بابت سن کر وہ تینوں یونیورسٹی سے واپسی پر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھیں، اور اب وہ منوان ساری داستان سنا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ بندہ ہے یار، پوری بات سن کر راہمہ نے پرجوش سے انداز میں کہا تھا۔ خاک انٹرسٹنگ، کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہے اس میں، اگر اس میں کچھ ہے تو وہ غرور ہے۔ انفیکٹ غرور کی دکان ہے وہ شخص۔ اپنے بال نخوت سے جھٹکتی وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ یار انٹرسٹنگ تو ہے، پہلے تو بندہ لفٹ کے نام پر تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے گیا، پھر تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی دکھایا، اور پھر خود ہی اپنے پالتو جانور سے تمہیں بچایا۔ اف، تمہاری گزشتہ رات کس قدر تھرلنگ تھی علیشا، پرسوچ انداز میں آنکھیں گھماتی مدھم آواز میں بولنے والی یہ ہادیہ تھی۔ بچایا کیا، پھنسایا بھی تو اسی نے تھا، کم بخت مارنا چاہتا تھا مجھے، علیشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک منٹ علیشا، اگر اس نے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو وہ تمہیں بچانے کی خاطر اپنے پالتو جانور کو کیوں مارتا؟ راہمہ نے کشن دبوچتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے اسے
کر کے پوچھا، مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے وہ راستہ مجھے دکھایا ہی اس لیے تھا تاکہ میں بھاگنے کے لیے اسے اختیار کروں اور ان چیتوں کی خوراک بن جاؤں۔ گزشتہ رات کی بابت سوچتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ تم گریل پار کرنے سے پہلے ہی ان چیتوں کو دیکھ کر پلٹ جاؤ گی۔ ہادیہ نے تکا لگایا، ہاں بالکل۔ اب بھلا اسے کیا پتا تھا کہ چیتے ٹہلنے کے بجائے جھاڑیوں میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ سارا نے بھی ہادیہ کی بات کی تائید کی۔ علیشا پل بھر کو خاموش رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر اسے تمہاری جان ہی لینی ہوتی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے جانور کو کیوں مارتا جسے مارنا سے زیادہ اسے پالنا مشکل ہے؟ اور پھر پاکستان میں یہ جانور بہت نایاب ہوتے ہیں۔ جتنے سائز کا چیتا تم بتا رہی ہو وہ 20-25 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ رحمہ نے بھی اپنے دماغ کا پورا استعمال کرتے ہوئے رائے دی تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہے، لیکن اس سب کے پیچھے اس بندے کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ ضرور اسے سارنگ یا میرے بابا سائنس سے پرخاش ہے جو وہ مجھ سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نچلا لب کچلتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی۔ اس کے قریب بیٹھی رحمہ، ہادیہ اور سارا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب کسی کے پیچھے نہا دھو کر پڑنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک نفرت اور دوسری محبت۔ رحمہ نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو سارا اور ہادیہ نے داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو نفرت ہے نا اسے مجھ سے، اور خواہ کی نفرت ہے محترم کو۔ علیشا نے دوبارہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اس کے جواب ایک بار پھر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مجبور ہوئیں۔ یار یہ نفرت کہاں خواہ ہوتی ہے، وہ تو محبت ہوتی ہے جو خواہ میں ہو جاتی ہے، اور خواہ میں ہوئی محبتوں کو چھپانے کے لیے نفرت کا اظہار کرنا تو مغرور لوگوں کا پرانا شیوا ہے۔ رحمہ نے کافی فلسفیانہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا تو علیشا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے، فضول بات نہ کرو محبت، اس نے منہ بناتے ہوئے اسے ٹوکا۔ سچ کہہ رہی ہوں یار، نفرت خواہ کی نہیں ہوتی، نفرت کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بے وجہ نفرت کا اظہار کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص محبت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رحمہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ محبت چھپانے والا جذبہ نہیں ہے رحمہ، ہادیہ نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ ہاں لیکن ایک مغرور شخص محبت کا شکار ہو جائے تو وہ اس جذبے کے اظہار کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور جیسا کہ علیشا نے بتایا وہ سردار کافی مغرور ہے تو رحمہ کڑی سے کڑی ملاتی بول رہی تھی۔ جب علیشا نے کافی سختی سے اس کی بات کاٹی، فار گاڈ سیک جسٹ اسٹاپ اٹ، اپنی پیشانی مسلتی وہ چیخی تھی۔ محبت اور سردار بدر لغاری سے کبھی سوچنا بھی مت، وہ مغرور شخص وہ جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس جیسے امیروں کے سینے میں دل نہیں، پیسہ دھڑکتا ہے، پیسہ۔ محبت جیسے جذبات اس جیسوں کے فولادی سینوں میں نہیں پنپتے، یہ میں جانتی ہوں، اس کا مقصد صرف پیسہ ہے۔ وہ اگر میرے ساتھ رعایت برت رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کچھ بڑا ہے۔ غصے سے ان تینوں کی جانب دیکھتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، محبت بھی تو کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، ویسے اس سب کے پیچھے جو کچھ بڑا ہے وہ کچھ محبت بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے کھسکنے کی کوشش کرتے ہوئے رحمہ بولی۔ اس کی بات پر علیشا کا چہرہ تپنے لگا۔ یہ محبت کی گردان بند کر دو اور نکلو یہاں سے۔ اپنا ضبط کھوتی وہ اس پر برسی۔ رحمہ فوراً بیڈ سے اتری، لبوں پر ڈھیٹ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں ابھی جاؤں؟ سارا نے کافی معصومیت سے پوچھا۔ تم تینوں جاؤ، دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ وہ ہادیہ اور سارا کی طرف دیکھتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، لیکن میرا بھی تو روم ہے یہ۔ ہادیہ فوراً منمنائی کیونکہ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ ابھی کے لیے نکل جاؤ ہادی، ورنہ میں تم تینوں کا کچھ کر دوں گی۔ علیشا نے بنا لحاظ کیے کہا تو ان دونوں کو بھی بیڈ سے اترنا پڑا۔ ویسے ایک بار سوچ لینا، اگر اس کے لیے پیسہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا تو تمہیں بچانے کی خاطر اپنے تابعدار پالتو پلس نایاب جانور کو کیوں مارتا؟ جلدی سے کہہ کر رحمہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ علیشا نے کشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا جو دروازے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ ہادیہ اور سارا بھی اپنی ہنسی روکتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ فضول مغرور انسان، مائی فٹ، وہ شمس کو چاہتی ہوں، صرف ان سے محبت کرتی ہوں، کسی اور سے محبت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کشن اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکتی وہ چلائی، بری آنکھوں میں بدر کے لیے نفرت تھی۔ سفید رفش کے اطراف میں پھیلے سبزے میں سرخ و زرد پھول ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ ایک مناسب فاصلے پر درختوں کی قطار خنک دوپہر کی سرمئی پن میں آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی اس کے قدموں کی سستی کا باعث بن رہی تھی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ معمول کے مطابق واپسی کے سفر پر گامزن تھا، لیکن آج اس کے قدموں کی سستی بتا رہی تھی کہ وہ کل کی صبح اس راستے پر قدم نہیں رکھے گا۔ سیاہ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، گریبان کے بٹن کھولے اور سر جھکائے، عام چلتا عام دنوں کے برعکس کچھ مزمل نظر آ رہا تھا۔ یو آر ناٹ میکنگ سینس مائی چائلڈ، پروفیسر کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ یہ ڈگری میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ساری سے اپنا جواب یاد آیا، لیکن اب کی پروگرس بہت اچھی ہے۔ وہ ششتہ انگریزی میں احتجاجاً گویا ہوئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، آپ پلیز اسے مشکل مت بنائیں۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ڈاکیومنٹس کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 منتھ اور ویٹ کر لیتے تو MBA کی ڈگری اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ان کی پیشہ ورانہ سی بات اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں MBA کرنے نہیں آیا۔ ان کے ہاتھوں سے اپنی فائل لیتے ہوئے منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ بدلے میں ان کی آنکھوں میں سوال در آیا، لیکن وہ بنا جواب دیے ہیڈ آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ بھلا کیوں کر ان کی الجھن سلجھا سکتا تھا؟ وہ انہیں کیسے جواب دے سکتا تھا؟ کیا وہ انہیں بتا سکتا تھا کہ وہ لندن میں ڈگری لینے نہیں بلکہ سزا کاٹنے آیا ہے؟
یقیناً نہیں، کم از کم وہ اس سرزمین پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنے اس جرم کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا جو اس کے ملک بدر ہونے کا باعث تھا۔ مون وہ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے اپنی پشت ایک نسوانی آواز سنائی دی اور وہ اس لہجے اور آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ منصب کے لب سختی سے بھنج گئے، نامحسوس انداز میں اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، تمہارے بال کہاں گئے؟ مجھے ان سے شدید محبت تھی، اور اس کی جانب دیکھتی وہ صدمے سے چور آواز میں چلائی۔ منصب نے خاموش نگاہوں سے مقابل کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر گزشتہ حادثے کا کوئی تاثر باقی نہیں تھا۔ میرا راستہ چھوڑ دو، سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو، حالانکہ ہونا تو مجھے چاہیے۔ اس کے سامنے سے ہٹنے کے بجائے وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میرا دماغ مت خراب کرو، میرے سامنے سے ہٹو۔ اس پر سے نگاہیں ہٹاتا وہ زہرخند لہجے میں بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہوتا ہی کب ہے؟ ہمیشہ غصے میں ہی رہتی ہو۔ اور رٹائی کے ریکارڈ توڑتی مسکراتے ہوئے بولی تو منصب نے سلگتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، تم ایک انتہائی بے باک لڑکی ہو جو نرمی یا محبت کے نہیں صرف نفرت کے قائل ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے منصب اس کے سائڈ سے گزرنے لگا جب وہ پھر سے اس کے سامنے آئی۔ اٹس انف، تم حد کر رہے ہو، میرا بوائے فرینڈ ہو، تم نے خود ہماری فرینڈشپ کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتی وہ کچھ پریشانی کے عالم میں چلائی، تم نے میری دوستی کو غلط رنگ دیا ہے، اور تمہاری اس غلطی کی وجہ سے میں نے جو سفر کیا ہے اس کے بدلے تم میری دشمنی کے قابل بھی نہیں رہی، ورنہ میں تمہارے اس خوبصورت وجود کو آگ لگا دیتا جس سے تم نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ جھلستے ہوئے لہجے میں بولا، تو اس کے لہجے سے چھلکتی نفرت محسوس کر کے وہ پل بھر کو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کچھ انوکھا نہیں کر رہی تھی میں، ممی نے بتایا ہے مجھے، اٹس مائی کلچر۔ سیشلی اس بار کچھ ناراضگی سے بولی، یور کلچر مائی فٹ۔ وہ دانت پیچتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سیشلی کے ناک کے نتنے غصے سے بولنے لگے، ہماری فرینڈشپ اس کلچر کا حصہ ہے، یہ مت بھولو۔ سیشلی دانت کچکچا کر بولی، تمہارا چیپ کلچر تم اپنی پاکٹ میں سنبھال کر رکھو، مجھے میرے کلچر کے مطابق چلنے دو، سمجھی تم؟ اسے اپنے سامنے سے ہٹا کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سیشلی نے کچھ پل دھندلاتی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی اس کے پیچھے لپکی، اور تمہارا اپنے کلچر کے بارے میں کیا خیال ہے، یو بلڈی مسلم؟ اس کے پیچھے بھاگتی وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اس تازیانے پر منصب کے چلتے قدموں کو بریک لگی تھی، غصے کی شدت سے پیشانی پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ لب بھینچتے ہوئے وہ شدید اشتعال کے عالم میں اس کی جانب پلٹا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا بھاری ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا، لیکن سیشلی کے بھیگے رخسار کو چھونے سے پہلے ہی اس نے خود کو روک لیا تھا۔ منصب نے بڑے ضبط سے روتی ہوئی سیشلی کو دیکھا اور غصے اور دکھ کے باعث رو رہی تھی۔ میرا کلچر یہ کہتا ہے کہ اگر عورت تمہیں گالی بھی دے تب بھی اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ فضا میں بلند ہاتھ کی مٹھی بھینچتا وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تو سیشلی کی آنکھوں میں چمکتی نمی بڑھ گئی۔ میں تمہارے کلچر کو نہیں جانتی، میں صرف تمہیں جانتی ہوں، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ روتے روتے شستہ انگریزی پر بولی، اسی لیے تم مجھے زنا پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس پر ہنسا۔ آئی سیڈ اٹس مائی کلچر، وہ اپنا ضبط کھوتی چیخی۔ لسن، میں نے کہا نا، تم اپنا کلچر اپنی پاکٹ میں رکھو، میں اب میرے کلچر کے مطابق چلوں گا۔ میرا کلچر میرے مذہب سے جڑا ہے، اور میرا مذہب زنا کا نہیں نکاح کا حکم دیتا ہے، وہ نکاح جس کے معنی تو کیا ہجوں سے بھی تم ناواقف ہو۔ سیشلی کا رویا رویا چہرہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا وہ اس بار کچھ مدھم لہجے میں بولا، میں واقف ہو جاؤں گی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے جواب پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اور ہاں، آج اس سرزمین پر میرا آخری دن ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ انجوائے یور لائف سیشلی۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس سے سنجیدگی سے کہا تو صدمے سے چور ہوتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہارے بغیر میں کبھی اس زندگی کو انجوائے نہیں کر پاؤں گی، مون وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں، لیکن میرے بغیر تم میرے کلچر سے ضرور واقف ہو سکتی ہو، اگر چاہو تو کوشش کر لینا، مدھم لہجے میں کہہ کر اس نے اپنے قدم موڑ لیے۔ وہ بری طرح رو دی۔ مون آئی لو یو، وہ چیخی تھی۔ منصب نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھنے کو اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ بنا پلٹے چلتا رہا۔ سیشلی نے پانی بھری آنکھوں سے خود سے لمحہ بلمحہ دور ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے دوبارہ دیکھنے کی امید وہ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر گیا تھا۔ 3 مرلے کے اس چھوٹے سے گھر میں اس پل سناٹے بول رہے تھے۔ گھر کے مکینوں پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ کمرے کی سیلن زدہ دیواروں سے گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث بو پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ مسحری کی پٹی سے سر ٹکائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھنور آنکھیں رو رو کر سوجن زدہ ہو رہی تھیں، لیکن آنسو خشک ہونے کو تیار ہی نہیں تھے۔
مائی کرما اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن اس کے پاس ولید شاہ کی بے اعتنائی کی وجہ بتانے کی ہمت مفقود تھی۔ وہ لبوں پر کفر ڈالے بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فدا حسین اور عتیبہ شاہ کو ایک دوسرے کے سنگ ابدی سفر پر روانہ ہوئے 18 گھنٹے بیتنے کو آئے تھے، اور ان کی بیٹی کو لیے وہ شخص جہاں کہیں بھی گیا تھا، اس مقام سے وہ دونوں ماں بیٹی قطعی ناواقف تھیں۔ ارے کچھ تو کہا ہوگا، کچھ تو بتایا ہوگا کہ بچی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اسے ہلاتے ہوئے مائی کرما نے مدھم آواز میں پوچھا تو زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں بتایا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تو بتایا ہوگا کہ تجھے واپس لینے آئے گا، مائی کرما نے آز بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آئے گا اماں، وہ مجھے لینے نہیں آئے گا، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ اس خود ساختہ جنگ سے ہارنے لگی تھی۔ منحوس کیا بکواس کر رہی ہے؟ کیوں نہیں آئے گا؟ بیوی ہے تو اس کی، شوہر ہے وہ تیرا، دہائی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے مائی کرما نے اس کی کمر پر دھموکہ جڑ دیا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا اماں، وہ مجھے چھوڑ گیا ہے، کبھی لینے نہیں آئے گا۔ اذیت سے آنکھیں میچتے ہوئے وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ مائی کرما نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسے کیسے کہہ دیا؟ وہ ناراض ہے کیا تجھ سے؟ ادھر دیکھ، مجھے بتا، تو نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے مائی کرما مدھم آواز میں بولی۔ زہرا نے کسی مجرم کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے انہیں ناراض کر دیا ہے، اور وہ اب منانے کا موقع دیے بغیر ہی، وہ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب کمرے کی چھت پر قدموں کی دھمک سی پیدا ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی نے خوفزدہ سی ہو کر باہر کی جانب دیکھا۔ میں نے تجھے کہا تھا زہرا، ان دونوں کی میتیں ملتے ہی بابا جی سرکار ہمارے چیتھڑے اڑانے کو اپنے آدمی بھیج دیں گے۔ اب دیکھ لے، آ گئے ہیں وہ۔ زہرا کو اپنی آغوش میں لیتی مائی کرما لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا ہے، آج مر ہی جانے دو اماں، خود کو مضبوط کرتی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو کوئی پچھلے صحن کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ یکدم زہرا کا دل دھڑکا تھا، ویران آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ولید شاہ کو مقابل دیکھ کر مائی کرما کی آنکھیں خوشی سے جگمگ کرنے لگیں۔ سلام سرکار، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ چادر کے پلو سے آنکھوں کے بھیگے کونے صاف کرتی وہ پرجوش سی آواز میں بولی۔ زیادہ وقت نہیں ہے مائی، آپ دونوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا جتنا جلدی ہو سکے، اپنا سامان سمیٹ لیں۔ زہرا کے وجود پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر اس نے مائی کرما کو مخاطب کیا تھا۔ جو حکم سرکار، خوشی سے کہتی وہ چند گٹھریوں پر مبنی سامان سمیٹنے کو ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ زہرا یکٹک بھیگی آنکھوں سے اسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو ہاتھ پشت پر باندھے اس سے بے نیاز بنا کھڑا تھا۔ مسحری کو تھامتی وہ ہمت کر کے اٹھی تھی، پھر 2-3 قدموں کا فاصلہ طے کرتی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے لاغر وجود اور زرد چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زہرا کو بے اختیار وہ لمبا چوڑا خوش شکل ولید شاہ یاد آیا تھا، جسے نظر پر دیکھ لینے کے بعد کوئی نظر بچانے کے قابل ہی نہ رہا کرتا تھا۔ اب کیا دیکھیں گے بھی نہیں میری طرف؟ کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ ولید بت بنا چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں سرکار، مجھے سزا دے لیں، لیکن مجھ سے یوں منہ نہ موڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے کندھوں کو بے تابانہ چھوتی وہ روتے ہوئے بولی۔ ولید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں نے دن رات پل پل آپ کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگی ہیں، میرا یقین کریں، زہرا آپ کے بغیر زندہ نہیں تھی۔ خدا کی قسم، میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی وہ روتے روتے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ولید شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابھرنے لگی۔ مائی ہوا نہیں ابھی تک؟ ہاتھ ہنوز پشت پر باندھے وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ زہرا ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مائی کرما بھاگتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ ہو گیا سرکار، بس ہو گیا۔ اس کے غصے سے خائف ہوتی وہ جلدی سے بولی۔ میں پچھلی گلی کے آخر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کو لے کر آ جائیے گا، سنجیدگی سے بولتا وہ مائی کرما سے مخاطب تھا۔ زہرا بے بس نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی التجائیں نظر انداز کرتا وہ جس راستے سے آیا تھا اسی سے پلٹ گیا۔ چل آجا زہرا، یہ 2-4 کپڑے میرے ساتھ رکھوا دے، پھر نکلتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا سرکار کے آدمی آ جائیں، وہ ہمیں نہیں بخشیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں تو لکھ لے میری بات، وہ یہاں آنے ہی والے ہوں گے۔ آواز بلند بڑبڑاتی ہوئی مائی کرما پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زہرا نے تھکے تھکے قدم اٹھاتے اس کی تقلید کی تھی۔ ہاں یار، تمہاری طرف آ رہی تھی، لیکن اس دن گاڑی میں راستے میں خراب ہو گئی تو
ایک ہاتھ میں سے فون کان سے لگائے دوسرے میں مکس اور رجسٹر پکڑے پرسکون چال چلتی وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی، اٹس فائن، ویسے بھی دادا کی طبیعت خرابی نے بہت پریشان کر دیا، پلان کینسل ہو گیا تھا میرا۔ عالم کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری، شہیر سے بات ہوئی تھی میری، اس نے بتایا مجھے کہ ذوالفقار انکل کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اب ٹھیک ہے نا وہ؟ اطراف میں لاپرواہی سے نظر دوڑاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ طلبہ معمول کے مطابق اپنے مشاغل میں مصروف تھے، یونیورسٹی کا گراؤنڈ سنہری دھوپ سے چمک رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ اب تو بہت بہتر ہے، عالم نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کب واپس آ رہے ہو اور سبحانی کب سے جوائن کر رہا ہے؟ چند قدموں کے فاصلے پر سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں بولی، میں آج شام تک پہنچ جاؤں گا اور سبحانی بھی میرے ساتھ ہی آئے گا، 1 یا 2 دن میں وہ بھی جوائن کر لے گا۔ عالم کے جواب پر وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اور تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا کیا پلان ہے جو کینسل ہو گیا؟ سیڑھیاں چڑھتی وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرا کے لیے گفٹ لیا تھا یار، تمہارے تھرو اسے دے دیتا، لیکن اب مسکاتے لہجے میں بولتا وہ ٹھنڈی آہ بھرتا رک گیا۔ اب کب؟ اسے کریدتے ہوئے علیشا کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب انشاءاللہ شادی کے بعد اسے منہ دکھائی کے بعد وہ اضافی تحفہ دوں گا، عالم نے ہنستے ہوئے کہا تو علیشا کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیٹس سی، اس نے جواباً بھی ہنستے ہوئے کہا، اور اب وہ اپنی کلاس کی جانب جاتی راہداری میں چل رہی تھی۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، عالم کی آواز سے اطمینان چھلک رہا تھا۔ اوکے پھر اللہ حافظ، میری کلاس آ گئی ہے۔ کلاس سے 2 قدم دور کہتے ہوئے اس نے جلدی سے کال کاٹی، لیکن برا ہوا اس عجلت کا جس کے باعث وہ کلاس سے باہر نکلتے وجود سے ٹکرا گئی۔ موبائل سمیت رجسٹر اور بکس زمین بوس ہوئے تھے۔ یوں چہرے پر آتے اپنے بال پیچھے کرتی علیشا نے مقابل پر چیخنا چاہا، لیکن اپنے سامنے شمس کو دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ آپ یقیناً مجھے القابات سے نوازنے والی تھی، ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس کی جانب دیکھتی علیشا نے پلکیں جھپکائیں، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو نہیں کہہ سکتی، مدھم آواز میں کہتے ہوئے وہ زمین پر گری اپنی چیزیں اٹھانے کو جھکی، حالانکہ یہ جرات آپ ہی کر سکتی ہیں، مدھم سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کا ساتھ دینے کو جھک گیا۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ روک کر علیشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھوری آنکھوں میں اس کے لیے ناراضگی تھی جس کی وجہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اس کی کتابیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کچھ کہنے کی جرات صرف آپ ہی کر سکتی ہیں مس علیشا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ وہ آہستگی سے بولا تو اس کے لبوں پر ایک استہزاء آمیز مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے شمس کے ہاتھوں سے اپنی کتابیں جھپٹ لیں۔ لیکن مجھے اب آپ کو کچھ نہیں کہنا، میرے پاس آپ کے لیے صرف خاموشی ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولتی اس کے سائڈ سے گزرتی کلاس کی دہلیز پار کر گئی جب اس کے اگلے جملے پر اسے رکنا پڑا۔ جھوٹ مت بولیے مس علیشا، آپ کی آنکھیں سب کچھ بولتی ہیں۔ ایک بار پھر اپنے مضبوط ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھساتا وہ سنجیدگی سے بولا، آواز قدرے بلند تھی۔ کلاس میں براجمان طلبہ میں سے اگلی نشستوں پر بیٹھے کچھ طلبہ نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ علیشا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اطراف میں دیکھا، پھر قدم قدم چلتی واپس اس تک آئی تھی۔ آپ کو ان آنکھوں کی زبان نہیں سمجھنی چاہیے کیونکہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو شمس کی آنکھوں کی سرخی کچھ مزید بڑھ گئی۔ علیشا کے الفاظ فقط الفاظ نہیں تھے، ایک تازیانہ تھا جو اس کی روح پر جا کر لگا تھا۔ اپنے لب سختی سے بھینچتے ہوئے اس نے کافی ضبط سے مقابل کھڑی کانچ کی اس گڑیا کو دیکھا جسے وہ اپنے دل کی سختی کے باعث توڑ بیٹھا تھا۔ رائٹ، سر اس بات میں ہلا کر کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ علیشا نے وہیں کھڑے کھڑے رفتہ رفتہ دور ہوتے شمس کو دیکھا تھا۔ اب یہیں کھڑی رہو گی یا اندر بھی آؤ گی؟ اپنی پشت سے ہادیہ کی آواز سن کر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ علیشا کا چہرہ اس پل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ لیکچر نہیں لیا، سر نے اتنی جلدی چلے گئے؟ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اٹینڈنس لگا کر ہی چلے گئے، ہادیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو علیشا نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ جاؤ جا کر پوچھ دو، شاید مریض کا حال کچھ بہتر ہو جائے۔
دوسری قطار میں بیٹھے یاسر نامی لڑکے نے کافی بے باکی سے کہا۔ اس کے مشورے پر علیشا نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اپنے ازدی انداز میں مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ گڈ آئیڈیا، بھرپور انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنی کتابیں اور رجسٹر ہادیہ کو تھماتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی ڈھٹائی کے اس قابل دید مظاہرے پر اس لڑکے کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے زیر لب علیشا کو گالی دی تھی۔ نتیجتاً اس کے ساتھ بیٹھے شیش نے پل بھر کی تاخیر کیے بنا کھڑے ہو کر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ اگلے ہی پل دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے، لیکن شیش اس لڑکے پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جسامت میں اس لڑکے سے اچھا تھا، وجہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا جنون تھا۔ ہادیہ سمیت کلاس کے طلباء نے کچھ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سرر سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی تھی، اطراف میں نظر دوڑائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ سوچ کر وہ سیدھا اسٹاف روم میں آئی تھی۔ حسب توقع وہ صوفے پر براجمان تھا۔ میز کے گرد کتابوں کرسیوں میں سے ایک پر دینیات کا استاد براجمان ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ اسٹاف روم کے دروازے میں کھڑی علیشا نے گلا کھنکارتے ہوئے دینیات کے استاد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ موٹا سا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے اس نے علیشا کی جانب دیکھا۔ گڈ مارننگ سر، ہولے سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ بدلے میں مقابل نے سر اثبات میں ہلایا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھے شمس نے اس کی آواز پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ سر جی، کلاس آپ کا ویٹ کر رہی ہے، کیا آج آپ لیکچر نہیں لیں گے؟ دھیرے دھیرے چلتی وہ اندر آتے ہوئے شمس کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ دینیات کا استاد اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ اس کے سوال پر شمس نے کچھ سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کلاس کو اپنی طبیعت کی خرابی کی بابت آگاہ کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی کی وہاں موجودگی سے باور کروا گئی تھی کہ وہ وہاں خود آئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، آج میں لیکچر نہیں لوں گا۔ اس پر سے نظریں ہٹاتے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ایک دوسرے استاد کی موجودگی کے باعث اس نے علیشا کی عزت افزائی کرنے سے اعتراض بڑھتا تھا۔ اوہ سیٹ، تو آپ چائے پی لیں یا کافی بنا دوں؟ اس نے فوراً خدمت کی پیشکش کی تھی۔ شمس نے کچھ گڑبڑا کر سر امجد کی طرف دیکھا، جو اپنے سامنے بکھرے کاغذات سمیٹتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی تیاریوں میں تھے۔ نو تھینکس مس علیشا، میں پیون سے کہہ کر بنوا لوں گا۔ شمس نے بمشکل مسکراتے ہوئے اس سے انکار کیا، لیکن وہ وہاں سے ہلنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیون پتہ نہیں کب آئے گا، میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے انکار کا اثر لیے بغیر وہ اسٹاف روم کے کونے میں رکھے ایک چھوٹے اور قدرے اونچے میز کی طرف بڑھی، جس پر چائے کی کیتلی کے علاوہ کافی کا سامان بھی موجود تھا۔ مس علیشا، آپ تکلف مت کریں پلیز۔ سر امجد کی موجودگی کا خیال کرتا وہ کافی مشکلوں سے لہجے کو نرم رکھ پایا تھا۔ بنا لینے دیں سر جی، تابعدار اسٹوڈنٹس نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سر امجد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ اپنے لیے لفظ تابعدار سن کر وہ سر جھکا کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ وہیں شمس کے لیے اس کا لفظ کو ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ سر امجد کے جاتے ہی وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی جانب آتا وہ درشت لہجے میں بولا تو علیشا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے علیشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے نفرت کا دعویٰ کیا تھا علیشا۔ شمس نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ ہاں، لیکن تب میں غصے میں تھی، اس نے کافی لاپرواہی سے کہا۔ لائک سیریسلی، یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے جس میں جب آپ کا دل چاہے گا آپ محبت محبت کا نعرہ لگائیں گی، اور جب دل چاہے گا نفرت نفرت کہہ کر منہ موڑ جائیں گی۔ اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتا وہ مدھم لہجے میں غرایا۔ آنکھوں کی سرخی اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ کیوں سلگ رہے ہیں؟ میرے کچھ بھی کہنے یا کرنے سے آپ کا کیا چاہتا ہے؟ آپ بس یہ یاد رکھیے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ سر امجد کے سامنے کیا جانے والا خوش اخلاقی کا مظاہرہ وہ اب بالکل نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ لب نیچے سے ہی دیکھ رہا تھا، جو اپنا بازو چھڑوا کر ایک بار پھر سے کافی بنانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے، لیکن آپ شاید بھول گئی ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہمارے مابین کیا بات ہوئی تھی۔ مگ میں کافی پھینٹتے اس کے دودیا ہاتھوں کو نظروں کی گرفت میں لیتا وہ مدھم سلگتی ہوئی آواز میں بولا تو علیشا کو اس کی تنبیہ یاد آ گئی۔ میری محبت برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے مس علیشا، خود کو مضبوط بنائیں ورنہ بکھر جائیں گی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔
آپ اعتراف کر لیں، میں بکھرنے کے لیے تیار ہوں۔ کافی کا مگ اس کے سامنے کرتی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی شمس کو۔ اس کی بری آنکھوں میں بے خوفی نظر آئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے مگ لے لیا۔ اب آپ کو جانا چاہیے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ تبھی اسٹاف روم کا دروازہ کھولتی ایک استانی وہاں آئی تھی۔ اس نے کچھ چپتی نگاہوں سے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے علیشہ اور شمس کو دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ، مسکراتے ہوئے اس نے شمس کو مخاطب کیا۔ وہ سر اثبات میں ہلاتا کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ آپ شاید کافی پی رہے ہیں؟ میں بھی کافی ہی پینے آئی تھی، سر میں شدید درد ہے، بے تکلفانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ شمس سے جواب دیتا علیشہ بول پڑی، ٹھیک بنی ہے؟ ایکچولی یہ میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم بنائی ہے، اس نے کافی اعتماد سے شمس سے پوچھا تھا۔ مقصد اس کا دھیان اپنی جانب کرنا تھا۔ شمس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھی بنی ہے۔ مگ میز پر رکھ کر قریبی بک ریک میں رکھی کتابوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، کافی آپ نے بنائی ہے بچے۔ اس استانی نے قدرے خوشگوار لہجے میں علیشہ کو مخاطب کیا۔ جی، لیکن اب میں آپ کے لیے نہیں بنا سکتی، میرا لیکچر ہے، علیشہ نے کوئی لحاظ کیے بنا بڑی صاف گوئی سے کہا تو اس کی بد لحاظی پر بیٹھتے بیٹھتے رک گئیں۔ اٹس اوکے، میں پیون سے کہہ دیتی ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ علیشہ نے شمس کی جانب دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ پکڑا اور لبوں سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسے اکائی آئی تھی، کتنی گندی بنی ہے۔ مگ میز پر پٹکتی وہ چلائی۔ اس کی حرکت پر وہ پلٹا۔ آپ میں مینرز نام کی چیز کب پیدا ہوگی مس علیشہ؟ انتہائی بری حرکت تھی یہ۔ مگ واپس پکڑتے ہوئے وہ اس پر برہم ہوا۔ علیشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اچھی بنی ہے تو میں نے سوچا ٹیسٹ کر لوں۔ شرمندہ سی ہوتی وہ مدھم لہجے میں بولی، لائیں یا مت پئیں، پیون آپ کو دوسری بنا دے گا۔ اس کے ہاتھ سے مگ لینے کی کوشش کرتی وہ بولی تو شمس نے فوراً مگ پیچھے کر لیا۔ آپ نے جتنی مہربانی کر دی ہے وہ کافی ہے میرے لیے، اب آپ جا سکتی ہیں پلیز۔ اس سے دور ہوتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا، دیکھیے میں منع کر رہی ہوں نا، آپ یہ مت پئیں، ضد کرتے ہوئے اس نے پھر سے اپنی کوشش دہرائی۔ تبھی وہ استانی اپنے ساتھ پیون کو لیے اندر آئی تھی۔ اس کی آنکھ پر علیشہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ دے۔ ارے آپ کا تو لیکچر تھا نا مس علیشہ، آپ گئی نہیں ابھی تک؟ علیشہ کو وہیں دیکھ کر وہ بولی تھی، مس کر دیا ہے میں نے لیکچر، اینی ایشو؟ علیشہ نے کافی ناگواری سے پوچھا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر استانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بچے، آپ کو کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ سخت نظروں سے علیشہ کی طرف دیکھتی وہ بولی تھی، بات آپ کیے جا رہی ہیں، میں نہیں، سو تمیز کا فتویٰ مجھ پر مت لگائیں میڈم۔ علیشہ نے کافی تلخی سے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ کافی ضبط سے یہ منظر، اس کی زبان درازی کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مائی گاڈ، جسٹ سینس لیس یو آر۔ کرسی سنبھالتے وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ علیشہ سر جھٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ شمس دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ وہ اطمینان سے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا جس میں کافی کا ذائقہ کم اور جو چاندے کا زیادہ آ رہا تھا۔ اجازت دیجیے دادا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ان کے سامنے سر جھکاتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سبحانی سر جھکائے شرافت سے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ سفر آسان کرے، خیریت سے جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ سبحانی بھی ان سے پیار لینے کو ان کے سامنے جھکا۔ دعا کیجیے گا کوئی خوبصورت سی لڑکی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو جائے۔ غیر سنجیدگی سے بولتا وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بجائے اس کا کان پکڑ لیا۔ دعا تو میں کر دوں گا، لیکن تمہاری شادی تو تمہارے ماں باپ نے کرنی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کافی سنجیدگی سے اسے چھیڑا۔ بلا شبہ یہ جرأت سبحانی میں ہی تھی کہ وہ ان سے بے باکی سے مذاق کر لیا کرتا تھا۔ جب تک یہ بوڑھا شیر زندہ ہے ایسے فیصلے میرے ماں باپ نہیں کر سکتے، سو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ فخریہ انداز میں بولا تو بے اختیار وہ مسکرائے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے اس گدھے نے، سبحانی کا کندھا زور سے تھپکتے ہوئے عالم نے کہا تھا۔ میں نے تو بات ٹھیک کی ہے، لیکن جناب آپ نے یہ حرکت کچھ ٹھیک نہیں کی۔ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو عالم اور سید ذوالفقار عالم شاہ کھل کر مسکرائے۔
چلو بس بہت ہو گیا یہ مسخرہ پن، اب نکلو، تم دونوں نے سفر بھی کرنا ہے۔ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے سید ذوالفقار عالم شاہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو وہ کندھے اچکاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے بروقت کوئی لڑکی نہ ملی تو سمجھ جاؤں گا کہ میرے دادا نے میرے لیے دعا نہیں کی۔ وہ جاتے جاتے پھر سے انہیں چھیڑ رہا تھا، میری دعائیں ہر وقت میری اولاد کے ساتھ ہیں، لیکن ناجائز دعاؤں کی امید مجھ سے مت رکھنا بیٹا۔ انہوں نے اس کے کان صاف کیے تو منہ بناتا رک گیا۔ اور ہاں، اگر مجھے تمہاری ایسی ویسی کوئی شکایت ملی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ انہوں نے اسے مزید تپایا تھا۔ سبحانی نے عاجزانہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتا ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا کے ڈاکیومنٹس لے لیے ہیں تم نے؟ انہوں نے کمرے سے نکلتے عالم کو مخاطب کیا۔ جی میں نے اسے صبح کہا تھا، کہہ رہی تھی کہ میری واپسی سے پہلے مجھے دے دے گی، ابھی دیے تو نہیں ہیں۔ اب جاتے ہوئے لے لوں گا، عالم نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تو انہوں نے مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عالم وہاں سے نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا ناجیہ بیگم سے ہوا۔ عالم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ جا رہا ہوں اماں، آپ میرا کا خیال رکھیے گا۔ انہیں خود سے لگائے مدھم لہجے میں بولا تھا، اسے اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بے فکر رہو۔ ناجیہ بیگم نے اسے یقین دلایا، آپ نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے آپ اسے نبھائیں گی نا اماں؟ انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے عالم نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ پل بھر کو کچھ نہ بول سکیں۔ ایک طرف ولید عالم شاہ تھا، جس سے کیے وعدے کی پاسداری کرتے کرتے انہیں 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ہاں، انہوں نے ولید شاہ کے زندہ ہونے کی بابت حویلی کے کسی مکین کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وقار عالم شاہ نے اگر انہیں ولید شاہ سے ملوایا تھا تو یقیناً وہ ان کا اعتماد نہیں توڑ سکتی تھی۔ اب دوسری جانب مہربان عالم شاہ، جو اپنے دادا کی خاطر ان سے خاموش رہنے کا وعدہ لے چکا تھا، یہ کیسی آزمائش تھی کہ نہ وہ مرحا کو اس کی شناخت کی بابت بتا سکتی تھی اور نہ ہی ولید شاہ پر اس کی اولاد کے زندہ ہونے کا انکشاف کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ اس راز میں انہوں نے وقار عالم شاہ کو بھی شریک نہیں کیا تھا کہ مرحا ولید شاہ اور زہرا کی بیٹی ہے۔ اماں بولیے نا۔ عالم نے انہیں ہلایا تو وہ ہوش میں آئیں۔ وعدہ تو نبھا لوں گی، لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا عالم۔ تمہارے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ صرف دل میں سوچ سکی تھی۔ کہہ کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینکس اماں، ان کا ہاتھ چوم کر پیشانے سے لگاتا وہ آہستگی سے بولا تو ناجیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سلامت رہو، وہ اسے دعا دیتی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی لیونگ روم سے یہ منظر دیکھتی سندل بیگم نے اسے پکارا تھا، عالم یہاں آؤ۔ ان کی آواز سن کر وہ ان سے اجازت لیتا سندل بیگم کے پاس آ گیا۔ سبحانی ان کے پاس ہی کھڑا رہا۔ بھائی میں آپ کا باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آئیے گا، کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب کہ عالم کے قریب آتے ہی سندل بیگم کے جڑے لب کھلے تھے۔ تمہاری حقیقی ماں میں ہوں، کبھی مجھے بھی اتنی اہمیت دے دیا کرو کہ مجھے یہ احساس ہو کہ تمہاری سگی ماں ناجیہ نہیں میں ہوں۔ اس کی جانب دیکھتی وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولیں تو عالم نے فوراً انہیں خود سے لگا لیا۔ کیسے باتیں کر رہی ہو ماں بھلا؟ آپ کو کسی اہمیت کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ تو ماں ہے میری۔ انہیں خود سے لگائے وہ نرمی سے بولا تھا، اماں کے ساتھ اس لیے زیادہ محبت سے پیش آتا ہوں کہ انہی کے ہاتھوں میری پرورش ہوئی ہے۔ بات یہ نہیں کہ انہوں نے صرف پالا ہے ہمیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنی سگی اولاد کی طرح محبت بھی دی ہے۔ اب محبت کے بدلے اگر انہیں کم اہمیت دوں تو انہیں زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے۔ عالم نے کافی تحمل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں مجھے تو جیسے یہ سب پتہ ہی نہیں نا، اور کوئی شوق سے حوالے نہیں کیا تھا میں نے تم تینوں کو۔ کام کی ذمہ داری بہت ہوا کرتی تھی مجھ پر، اور یہ جو تمہاری اماں بیگم ہے نا، یہ خود ہی تم تینوں کے لیے ماری ماری پھرتی تھی۔ میں نے تو پھر زبردستی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی تمہاری اماں پر۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی تلخی سے گویا ہوئیں۔ اچھا اب جانے دینا ہیں تو ہم آپ ہی کی اولاد کیوں فکر کرتی ہیں؟ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولا تو انہوں نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تبھی ان کی نظر وہاں سے گزرتی مرحا پر پڑی۔ عالم بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کی وارفتگی سندل بیگم کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ ہاں وہ اولاد جو میری ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، مرحا کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں بولیں تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میں اس دن کے لیے پہلے بھی آپ سے معافی مانگ چکا ہوں مما۔
آج پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن کے لیے میں سچ میں شرمندہ ہوں، لیکن آپ پلیز ملازمین پر ہاتھ مت اٹھایا کریں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے عالم نے مدھم لہجے میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ مطمئن سا ہوتا مسکرا دیا، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتا ہوں۔ ایک بار پھر انہیں خود سے لگاتا مسکراتے ہوئے بولا تو انہوں نے اس کی پشت سہلائی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مرحا سے ڈاکیومنٹس لے جانا نہیں بھولا تھا۔ موسم گرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنیں شہر کراچی کو روشن کرتی اس شہر کے باشندوں کو گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ روشن آسمان بادلوں کی پہرے داری سے خالی تھا۔ چرند پرند دن چڑھتے ہی خوراک کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ کچھ اس کے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھے دانہ چگ رہے تھے، جو اب اکثر کھڑکی کا پٹ کھول کر دیوار کی سطح پر پھیلا دیا کرتی تھی۔ مسہری پر بے دم سی لیٹی وہ آنکھیں موندے چڑیوں کی ناقابل فہم گفتگو سن رہی تھی۔ گیلے بال اطراف میں بکھرے اس کے سوگوار روپ کو خوبصورتی بخش رہے تھے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے جانے کتنا وقت بیت گیا جب اسے خود پر کسی کی پرتپش نظروں کا احساس ہوا۔ مہر ماں نے آنکھیں کھولتے ہی اطراف میں دیکھا تھا۔ وہ سامنے ہی کمرے کے بند دروازے سے ٹیک لگائی اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر وہی کمینی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں جنون لیے وہ وہاں ایستادہ تھا۔ مہر ماں کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے جھوٹ بولو گی اور میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتا وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ مہر ماں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ ہاتھ پاؤں مفلوج ہو رہے تھے۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر دل کانپنے لگا تھا اس کا۔ میرے پاس مت آؤ ورنہ میں چیخوں گی، اس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ اپنی آواز کی کپکپاہٹ وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر وہ یوں ہنسا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ چلو ایک کوشش کر کے بھی دیکھ لو۔ اس کے بالکل قریب مسہری پر آ کر بیٹھتا ہوں مدھم لہجے میں بولا۔ مہر ماں کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ دائیں بائیں گرے ہاتھ اس پل برف ہو رہے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ تم جہنم کی آگ میں جلو، میرے پاس مت آؤ، دور رہو، دور ہو جاؤ۔ اسے اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ روتے روتے چیخی تھی۔ تمہاری قربت کے عوض اگر جہنم میں بھی جلنا پڑے تو منصب عالم شاہ کو منظور ہے۔ اس کا رخسار سہلاتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تو مہر ماں کے وجود میں دوڑتا خون سرد ہونے لگا۔ نہیں ابھی جی، اماں بچائیں مجھے۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کے قریب تر وہ شخص اس کی بے بسی پر قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں اللہ مجھے بچا لے، ابھی جی، اماں۔ دائیں بائیں اپنا سر پٹکتی وہ چیخنے لگی۔ ماں نے اس کی سماعتوں میں دروازہ کھلنے کی آواز پڑی تھی۔ مہر ماں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ ولید شاہ اور زہرا آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے بے اختیار سکون کی سانس آئی تھی۔ وہ سرعت سے اٹھ کر بیٹھی۔ اماں، وہ منصب یہاں اپنے دائیں جانب اشارہ کرتی ہوئے تیزی سے بولتے بولتے رکی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ نور بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سہلائی تھی۔ خواب دیکھا ہے تم نے؟ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ مہر ماں نے بے اختیار کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پٹ یوں ہی کھلے پڑے تھے لیکن وہاں کوئی چڑیا نہیں تھی۔ اس کا وجود اس پل پسینے سے چرابور ہو رہا تھا۔ یہاں سے بھاگ گیا ہوگا وہ اماں، ابھی ابھی وہ یہیں تھا۔ ابھی جی وہ واپس آ گیا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ ولید شاہ نے کافی ضبط سے اس کی یہ حالت دیکھی تھی۔ پھر پشت پر ہاتھ باندھتے وہ اس کے کمرے سے نکل گئے۔ وہ یہاں نہیں تھا مہر، تم نے خواب دیکھا ہے میری جان۔ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے نور بیگم نے نرمی سے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، بچا رہی ہیں آپ اسے، میں کہہ رہی ہوں وہ یہیں تھا۔ ان کے ہاتھ جھٹکتی وہ تلخی سے چلائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھتی نور بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تم کب اس خوف سے باہر نکلو گی مہر؟ کب خود کو ان خوابوں سے رہائی دو گی؟ منصب یہاں نہیں ہے، وہ اس وقت لندن میں ہے، میرا یقین کرو۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتی ہوئے انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو وہ گمسم سی ہو گئی۔ پلکیں جھپکا کر نور بیگم کا چہرہ دیکھا تھا۔
جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت برا ہے اماں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ نفرت ہے؟ ان کے کندھے پر سر ٹکاتی وہ سرگوشیانہ بولی تو آنسو نور بیگم کا چہرہ بھگونے لگے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مہر، اللہ پر یقین رکھو۔ اس کی پشت سہلاتے وہ بھیگی ہوئی آواز میں بڑبڑائیں۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈورے ان کی اندرونی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ مہر ماں سے اس کی دوست فاطمہ ملنے آ گئی تھی، سو اسے اس کے پاس چھوڑ کر زہرا نور خود ان کے پاس چلی آئی تھی۔ حالت دیکھی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی؟ صاحب نظریں جھکائے وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ ان کی بات پر ولید شاہ ان کی طرف پلٹے تھے۔ معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، انہوں نے مدھم سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ اور اسے بگاڑنے والا کون ہے؟ زہرا نور نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آنکھوں میں شکوہ درایا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہ بتا دو مجھے۔ ان کے مقابل آ کر وہ ٹھہرتے ہوئے مکمل سنجیدگی سے بولے، اپنے باپ کو فون کریں، انہیں بتائیے کہ ان کا پوتا جس لڑکی کی عزت پامال کرنے والا تھا وہ انہی کی نواسی ہے۔ بتائیے انہیں کہ جس بیٹے کی برسی وہ ہر سال مناتے ہیں وہ زندہ ہے۔ بتا دیجیے انہیں کہ مہر ادیبہ بی بی اور فدا سرکار کی بیٹی ہے۔ ان کی جانب دیکھتی ہوئی مدھم لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا کتنا مشکل تھا، جس کے سامنے تاعمر سر بلند نہ کرنے کی قسم انہوں نے سالوں پہلے کھائی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ولید شاہ کا سوال حسب توقع تھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اپنے سرکش پوتے کو لگام ڈال لیں گے جو اس سرزمین پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری بیٹی کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اس لڑکے کو روکنا محال ہو چکا ہے، یہ کام شاید وہ کر سکیں۔ زہرا نے اپنے طور پر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ غلط سوچ رہی ہیں آپ، وہ منصب کو لگام نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسے لگام ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں۔ وہ مہر کو ہم سے چھین لیں گے، ہم اپنی بیٹی کو کھو دیں گے اور میں آپ سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ آخری بات پر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئے۔ بات واضح کریں صاحب، آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ اس عورت کو کھو دینے کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اس عورت سے محروم ہو جانے کا جسے اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر آپ تسکین محسوس کرتے ہیں؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا رخ اپنی جانب موڑتی وہ پوچھ رہی تھی۔ سوال جتنا سخت تھا اس کے برعکس زہرا نور کا انداز اتنا ہی نرم تھا۔ لہجے میں ایک ٹھہراؤ کسی کیفیت تھی۔ ان کے سوال پر ولید شاہ نے لب بھینچتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میرا ضبط آزمانا چاہتی ہو؟ انہیں بازوؤں سے تھام کر پوچھتے ہوئے ولید شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ زہرا کی آنکھوں نے بے بسی سے ایک آنسو بہایا تھا۔ یہ کیسی نفرت ہے صاحب جس میں آپ مجھ سے محروم نہیں ہونا چاہتے؟ خطا معاف، لیکن آپ کی نفرت کی نوعیت معلوم کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے دل میں کہیں یہ امید باقی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولتے بولتے زہرا بیگم نے وقفہ لیا تھا۔ ولید شاہ کا ضبط جواب دینے لگا تھا، مجھے سالوں پہلے ہی یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے محبت باقی نہیں رہی۔ بھیگی ہوئی آواز میں کہتے کہتے وہ خولے سے مسکرائی تھی۔ ولید شاہ نے آہستگی سے ان کے بازو چھوڑ دیے۔ نفرت کے معاملات اب رہنے دو زہرا۔ ولید شاہ تم سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اب یہ واضح ہے، انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنس پڑیں۔ معاملہ تو اب محبت کا بھی نہیں رہا نا صاحب، اور جب محبت نہ رہے تو میرے نزدیک زبردستی کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دل کے درد پر ضبط کرتی وہ بڑی مشکلوں سے بول پائی تھی، ورنہ دھڑکنیں تو آج بھی مقابل کھڑے مرد کی جدائی کے خوف سے لرز رہی تھی۔ ان کی بات پر ولید شاہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ آپ ہماری بچی کے مستقبل کا سوچیے بس، اس کی شادی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بابا سرکار سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ رہی بات میری تو مجھ سے محرومی آپ کو شکستہ ہرگز نہیں کرے گی۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے کو پلٹی تھیں جب ولید شاہ کے لفظوں نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ اگر کہوں کہ محبت باقی ہے تو؟ اگر کہوں کہ تم سے محرومی میری جان لے لے گی، ہے کوئی سدباب، ہے کوئی حل؟ سرخ آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ بھاری آواز میں بولے تھے۔ دل پر ہاتھ رکھتی وہ بے ساختگی میں اس شخص کی جانب گھومی تھی جس نے پچھلے 17 سالوں میں کبھی ایک بار بھی اس محبت کی باقیات کا اعتراف نہ کیا تھا، جس کی تمنا میں زہرا نور نے اپنی زندگی اس کے قدموں میں گزار سی دی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی وہ ان تک آئی تھی۔ آنسو سے بھری آنکھوں سے ولید شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو کوئی حل بھی نہیں ہے۔ ولید شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ زہرا وہ تڑپ اٹھے تھے۔
اب یہ نام مت لیں صاحب، اب اس نام سے محروم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اپنے باپ کو کال کرے ورنہ یہ کام میں خود کروں گی۔ ولید کی طرف دیکھتی وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولی، اور محبت؟ ولید شاہ کے لب بے بسی کے شدید احساس تلے پھڑپڑائے تھے۔ محبت میں اگر ظرف نہ ہو تو وہ محبت نہیں رہتی، آپ کی محبت بھی نہیں رہی۔ اس کا وصال تو اسی روز ہو گیا تھا جس روز آپ نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ولید شاہ کے قدم لڑکھڑا سے گئے، انہیں اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال لگا تھا۔ ماضی ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ لطیفہ آباد کی حدود کے ایک 2 کمرے کا فلیٹ تھا جس کی حالت اس گھر سے کافی بہتر تھی جہاں وہ پچھلے چند ماہ سے فدا اور حدیبہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اسے وہاں آئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس دوران ولید شاہ نے ضرورت کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مئی کرما خاموشی سے ان دونوں کے مابین کھڑی اس دیوار کو دیکھ رہی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ بھی 1 ماہ کی محکمہ کو سلا کر فارغ ہوئی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مائی کرما اس کے اور اپنے مشترکہ کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھتی دروازہ کھولنے آ گئی۔ حسب توقع وہ سامنے ایستادہ تھا۔ سلام کرتے ہوئے زہرا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ دروازہ واپس بند کر کے وہ اسی کے پیچھے آ گئی جو سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں بیڈ کے قریب ہی چھوٹے سے بیبی کاٹ میں مہرماں سو رہی تھی۔ سوئی ہوئی بچی کو پیار کر کے وہ اس کی طرف پلٹا، یہ رکھ لو، چاہو تو خود استعمال کر لینا، اگر چاہو تو اپنی ماں کو دے دو۔ جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ زہرا نے کچھ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ روپے تھام لیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لب آپ ہی آپ ہلے تھے۔ تمہاری تنخواہ۔ قمیض کے بازو کونیوں تک موڑتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ زہرا کو لگا کسی نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ آنکھیں پل بھر میں بھر آ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ واش روم کی طرف بڑھتا وہ اس کے جواب پر پلٹا تھا۔ یہ میں نے تمہاری ضرورت کے پیش نظر نہیں دیے ہیں زہرا نور، یہ رقم تمہارا معاوضہ ہے۔ اس کی طرف دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیسا معاوضہ؟ زہرا کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ کیا میں نے 1 ماہ پہلے تم پر واضح نہیں کر دیا تھا کہ تم اس گھر میں میری بیٹی کی ملازمہ بن کر رہو گی؟ استہزاء آمیز نظروں سے اسے دیکھتا وہ ٹھنڈے ٹائرڈ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے نوٹ پھسلتے چلے گئے۔ ولید نے ایک نظر فرش پر بکھرے نوٹوں پر ڈالی، دوسری اس کے بھیگے چہرے پر آنکھیں ہر قسم کے تاثر سے آ رہی تھیں۔ یہ پیسے اٹھاؤ اور میرے کمرے سے نکل جاؤ، جب مہر اٹھے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ زہرا نے دھندلی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر جھکی اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے فرش پر بکھرے نوٹ سمیٹنے لگی، کیونکہ اس کا کہا نہ ماننے کا مطلب اس کے غضب کو آواز دینا تھا۔ دل اس شخص کی بے اعتنائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔